السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس لرننگ اکیڈمی کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ قومی ترانے سے متعلق ہیں۔ اس کے معنی، مفہوم اور تاریخی پس منظر کو سمجھیں گے۔ معزز سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ، جو پاک سرزمین بھی کہلاتا ہے، سرکاری طور پر 1954 میں پاکستان کا قومی ترانہ قرار پایا۔ اس کی دھن احمد جی چاگلا نے 1949 میں ترتیب دی، جبکہ ترانے کے بول حفیظ جالندھری نے 1952 میں تخلیق کیے۔ پاکستان کا قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد بڑے جوش اور جذبے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اکثریت اس کا مطلب جانے بغیر ہی اس کو پڑھتی اور سنتی ہے۔ یہ ترانہ بنیادی طور پر ایک دعا ہے جو ہم اپنے وطن، اپنی ملک سرزمین کو دیتے ہیں۔ آئیے آج اس کے پس منظر اور معنی پر بھی غور کریں۔ معزز سامعین، پاک سرزمین شاد باد، اے پاک سرزمین تو ہمیشہ شاد اور آباد رہیں۔ کشور حسین شاد باد، ہماری خوبصورت سلطنت تو ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ تو نشان عزم عالی شان، اے ہماری سرزمین تو ہماری بلند ہمتی اور عزم کا نشان ہے۔ ارض پاکستان، اے پاک سرزمین، مرکز یقین شاد باد، اے ہمارے یقین اور ایمان کے مرکز تو ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ اے پاک سرزمین، تیرا وجود ایک نہایت عظیم اور بلند ارادے کی یادگار ہے۔ تو ہمارے ایمان و یقین کا مرکز ہے۔ تو ہمیشہ خوشیوں سے سرشار رہیں۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام۔ اس پاک سرزمین کا نظام عوام کی باہمی محبت، بھائی چارے اور قوت کی بدولت ہے۔ قوم، ملک، سلطنت پائندہ تابندہ باد۔ خدا کرے کہ ہمارا ملک، قوم اور سلطنت ہمیشہ زندہ اور روشن رہیں۔ شاد باد منزل مراد۔ خدا کرے کہ یہ ملک شاد و آباد رہیں اور اپنی منزل مراد پالے اور اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب ہوں۔ پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ ہمارا یہ چاند اور ستارے والا پرچم ہماری ترقی اور بلندی کے لیے رہنما ہے۔ ترجمان ماضی شان حال جان استقبال۔ یہ پرچم ہماری ماضی اور حال کی ترجمان ہے اور مستقبل کی جان ہے۔ سائے خدائے ذوالجلال، اور اس پرچم کا سایہ اللہ صاحب جلال و عظمت کا سایہ بن کر ہم پر لہراتا رہے۔ معزز سامعین، اس کے تاریخی پس منظر کی طرف آتے ہیں۔ رخسانہ ظفر اپنی کتاب دی نیشنل اینتھم آف پاکستان میں لکھتی ہیں کہ ابھی جناح حیات تھے کہ 14 جنوری 1948 کو کنٹرولر آف براڈ کاسٹنگ ZA بخاری، جنہیں سید ذوالفقار علی بخاری بھی کہتے ہیں، نے ڈپٹی سیکرٹری وزارت داخلہ کو ایک نوٹ ارسال کیا۔ اس نوٹ میں بتایا گیا تھا کہ برطانیہ کے ایک موسیقار مسٹر جوزف ویلش نے انہیں پاکستان کے قومی ترانے کے لیے پیانو پر ریکارڈ کی گئی ایک دھن روانہ کی ہے۔ یہ دھن ریڈیو پاکستان لاہور میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ کو پاکستان کا قومی ترانہ بنانے کی تجویز دی اور اس کے متعلق 8 وجوہات بیان کیے۔ تو چلیے چلتے ہیں سید ذوالفقار علی بخاری کے ان تجویز کی جو وجوہات ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے باشندوں کی ایک بڑی اکثریت اس سے واقف ہیں۔ اس سے دنیا کا ہر مسلمان واقف ہے۔ اس کا ترجمہ دنیا کی ہر بڑی زبان میں موجود ہے۔ اسے روایتی طریقے سے پڑھا جائے تو اس میں موسیقیت محسوس ہوتی ہے۔ ہماری قوم کی اکثریت کے دل میں اس کا احترام موجود ہے۔
اسے کسی آلے موسیقی کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ اس سورہ کو گاندھی جی بھی عوام کے سامنے پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے برسر عام اعتراف کیا تھا کہ یہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے قابل قبول ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے دانشور اور عام تعلیم یافتہ دونوں طبقوں کو مطمئن کر سکیں گی۔ اس کے بعد 9 فروری 1948 کو اجلاس ہوا اور اس میں وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری، ایجوکیشن ڈویژن کے ڈپٹی سیکرٹری، اطلاعات و نشریات ڈویژن کے ڈپٹی سیکرٹری، ہوم ڈویژن کے ڈپٹی سیکرٹری کے علاوہ خود سید ذوالفقار علی بخاری نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس کے 9 دن بعد 18 فروری 1948 کو حکومت پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل احمد علی نے اس اجلاس کی کارروائی کا خلاصہ وزارت داخلہ کو ارسال کیا۔ اس کارروائی کے ساتھ کنٹرولر آف براڈ کاسٹنگ سید ذوالفقار علی بخاری کا 14 جنوری 1948 کا تحریر کردہ نوٹ بھی منسلک تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد 27 فروری 1948 کو یہ معاملہ کابینہ کے اجلاس میں زیر بحث آیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہا کہ ملک میں قومی ترانے کی موجودگی بہت ضروری ہے، تاہم اس کے لیے پہلے دھن موزوں کروائی جائے اور پھر شعراء کرام کو اس دھن سے مطابقت رکھنے والے اشعار موزوں کرنے کی دعوت دی جائے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ مختلف ملٹری بینڈ ماسٹرز اور دوسرے موسیقاروں کو یہ دھن تیار کرنے کے لیے پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ اس کے بعد 2 جون 1948 کو حکومت پاکستان نے ایک پریس نوٹ جاری کیا جس میں کہا گیا تھا، حکومت پاکستان نے جنوبی افریقہ کے صوبہ ٹرانسوال کے شہر کلیرکس ڈراپ کے مسٹر احمد AR غنی کے 5,5 ہزار روپے کے ان 2 انعامات کی پیشکش منظور کر لی ہے، جس میں سے ایک انہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کی دھن کی تیاری کے لیے اور دوسرا ترانے کے الفاظ نظم کرنے کے لیے پیش کیے تھے۔ مسٹر غنی نے یہ رقم اپنے والد بزرگوار مسٹر AR غنی مرحوم کی یاد میں عطیہ کے طور پر پیش کی تھی۔ حکومت پاکستان نے اس دھن کی پیش کرنے کے لیے آخری تاریخ 30 جون 1948 مقرر کی، تاہم بعد میں اس تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ اس کے بعد 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے۔ 3 ماہ بعد دسمبر 1948 میں حکومت پاکستان نے SM اکرام کی نگرانی اور سردار عبدالرب نشتر کی صدارت میں ایک 9 رکنی قومی ترانہ کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کمیٹی کے ارکان میں سردار عبدالرب نشتر، پیرزادہ عبدالستار، پروفیسر راج کمار چکرورتی، چودھری نذیر احمد خان، سید ذوالفقار علی بخاری، AD اظہر، کوئی جسیم الدین، حفیظ جالندری اور SM اکرام شامل تھے۔ اس کے بعد روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق 23 فروری 1949 کو وفاقی وزیر خواجہ شہاب الدین نے دستور ساز اسمبلی میں اعلان کیا کہ پاکستان کا قومی ترانہ منتخب کرنے کے سلسلے میں ایک جائزہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ جلد ہی کمیٹی نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اپریل 1949 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان انگلستان تشریف لے گئے۔ اس دورے کے دورداد 3 مئی 1949 کو روزنامہ ڈان کراچی میں شائع ہوئی، جس میں ڈیلی ہیرالڈ کے نمائندے کے حوالے سے لکھا گیا تھا کہ لیاقت علی خان نے ان سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کا قومی ترانہ تیار کرنے میں ان کی مدد کرے۔ انہوں نے منتخب قومی ترانے کے لیے 500 پاؤنڈ انعام دینے کا اعلان بھی کیا۔ قومی ترانہ کمیٹی کو ملک کے گوشے گوشے سے دھنیں اور ترانے موصول ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حافظ جالندری نے ماہنامہ افکار کے حفیظ نمبر میں شائع ہونے والے اپنے مضمون قومی ترانے کا افسانہ میں تحریر کیا ہے کہ ترانہ کمیٹی کو مجموعی طور پر 200 سے زائد نظمیں اور 63 کے لگ بھگ دھنیں موصول ہوئی۔ ان دونوں اور ترانوں کا جائزہ لینے کے لیے 4 جولائی 1949 کو وزیر مواصلات سردار عبدالرب نشتر کی صدارت میں کمیٹی کے 6 گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل 2 نشستیں منعقد ہوئی، جس کے بعد حکومت پاکستان نے ماہرین کی 2 ذیلی کمیٹیاں مقرر کیے۔ ان کمیٹیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ قومی ترانے کی اور ان نظموں اور دھنوں کا جائزہ لیں گی جو اسے اب تک موصول ہوئی ہیں۔
اجلاس کے دوران کمیٹی کو قومی ترانے کے متعدد پاکستانی اور ایرانی اور مغربی دونوں کے ریکارڈ سنائے گئے، جس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ماہرین کی ذیلی کمیٹیاں وہ اصول طے کریں جن کی بنیاد پر قومی ترانہ کا آخری انتخاب عمل میں آئے گا۔ قومی ترانے سے متعلق ایک عرصے سے ماہرین اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک قومی ترانے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ سب پاکستانی ترانے میں بھی موجود ہوں۔ ان خصوصیات میں اس بات کے علاوہ کہ ترانہ اور دھن عام پسند اور قومی معیار پر پوری اترے، یہ بھی ضروری ہے کہ معیار، نغمہ، زبان، بحر، دھن اور موسیقیت میں مسلم قوم کی روایات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اے جی علی چاگلا کی دھن 4 جولائی 1949 کو ماہرین کی دو ذیلی کمیٹیاں قائم کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ذیلی کمیٹی کے رکن احمد غلام علی چاگلا تھے، جنہوں نے اس کمیٹی کے سامنے اپنی تیار کردہ ایک دھن کے ساتھ بعض دوسری منتخب دھنوں کو بھی پیش کیا اور HMPS دلاور پر رائل پاکستان نیول بینڈ کے ذریعے سنوانے کا اہتمام بھی کیا۔ نیوی کے بینڈ نے ان دونوں کو بیک پاپس پر بھی بجا کر سنایا۔ 20 جولائی 1949 کو سردار عبدالرب نشتر مغربی پنجاب کے گورنر مقرر کر دیے گئے، جنہوں نے 2 اگست 1949 کو اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اس کے بعد کمیٹی کی صدارت کی ذمہ داری پیرزادہ عبدالستار کی سپرد ہوئی۔ ترانہ کمیٹی کے سامنے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ چند ماہ بعد شہنشاہ ایران پاکستان کا دورہ کرنے والے تھے۔ کمیٹی کا خیال تھا کہ اس موقع پر پاکستان کے ترانے کی دھن ضرور بجنی چاہیے، چنانچہ اس نے 21 اگست 1949 کو احمد غلام علی چاگلا کی تیار کردہ دھن کو پاکستان کے قومی ترانے کی عارضی دھن کے طور پر منظور کرنے کا اعلان کر دیا۔ قومی ترانے کی اس دھن کو ریڈیو پاکستان میں بہرام سہراب رستم جی نے اپنے پیانو پر بجا کر ریکارڈ کروایا تھا۔ اس دھن کا دورانیہ 80 سیکنڈ تھا اور اسے بجانے میں 21 آلات موسیقی اور 38 ساز استعمال ہوئے تھے۔ معزز سامعین، احمد علی چاگلا کون تھے؟ تو چلیے ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ احمد غلام علی چاگلا 31 مئی 1902 میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے تعلیم حاصل کی اور کراچی کے نامور موسیقار مہاراج سوامی داس کے سامنے زانوی تلمذ طے کیا۔ یہ مہاراج سوامی داس کے شاگرد بھی ٹھہرے ہیں۔ احمد غلام علی چاگلا نے انگلستان میں ٹرنٹری کالج آف میوزک سے بھی تعلیم حاصل کی۔ قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے ممبئی میں ایک فلم کمپنی اجنتا میں بطور موسیقار کام کیا اور پاکستان بننے کے بعد حکومت پاکستان نے انہیں قومی ترانے کی موسیقی تیار کرنے والی کمیٹی کا رکن مقرر کیا، مگر یہ دھن تیار کرنے کا اعزاز انہی کی قسمت میں لکھا تھا۔ اس دوران ملک کے مستقل قومی ترانے کے لیے موزوں دھن کی تلاش کا کام بھی جاری رہا۔ کمیٹی نے تمام دھنوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد 2 دھنوں کو مجوزہ قومی ترانے کی دھن کے طور پر منظور کر لیا۔ ان میں سے ایک دھن تو احمد غلام علی چاگلا کی تھی، وہی دھن تھی جو عارضی طور پر منظور کی گئی تھی، جبکہ دوسری دھن مشہور موسیقار سجاد سرور نیازی نے تیار کی تھی۔ 10 اگست 1950 کو اس کمیٹی نے احمد غلام علی چاگلا کی دھن کو پاکستان کی مستقل قومی ترانے کی دھن کے طور پر منظور کر لیا۔ معزز سامعین، اس کے بعد قومی ترانے کی طرف وہ پیش قدمی شروع ہو گئی۔ ZA بخاری نے اس دھن پر لکھا ہوا اپنا ترانہ کابینہ کے ایک اجلاس میں پیش کیا۔ یہ ترانہ یہ ہے: انسانیت کا نشان، علم و عمل، ایمان، عزم و یقین ہے زندگی، زندگی عمل، انسانیت کا نشان، انسانیت کا نظام، اللہ کے احکام، پاکستان کی ہر دم خدمت، ہم سب کا ایمان، انسانیت کا نشان، علم و عمل، ایمان، عزم و یقین ہے زندگی، زندگی ہے عمل، انسانیت کا نشان۔ 28 فروری 1951 کو کابینہ سے حکیم احمد شجاع کے لکھے ہوئے ایک ترانے کو سننے کی درخواست کی گئی۔ حکیم احمد شجاع کا لکھا گیا ترانہ: زندہ باد پاکستان، حب وطن ایمان، اس پر فدا ہے جان وطن، جان جا وطن، زندہ باد پاکستان۔ یہ پرچم باوقار
امن و امان کا نشان، پاکستان ہم سب کی عزت، ہم اس پر قربان، زندہ باد پاکستان، حب وطن ایمان، اس پہ فدا ہے جان و تن، جان جا وطن، زندہ باد پاکستان۔ ادھر قومی ترانہ کمیٹی کے 2 اجلاس 28 اور 29 مارچ 1951 کو منعقد ہوئے۔ اس کمیٹی کے سامنے چند شعراء کے لکھے ہوئے ترانے بھی پیش ہوئے۔ کمیٹی نے حافظ جالندھری اور حکیم احمد شجاع کے لکھے ہوئے ترانوں کو نسبتاً بہتر قرار دیا، تاہم یہ تجویز بھی پیش کی کہ علامہ اقبال اور قاضی نذر الاسلام کی 2 منظومات کو سرکاری طور پر منظور کر کے انہیں قومی نغمات کا درجہ دیا جائے۔ کمیٹی نے قاضی نذر الاسلام کے ایک گیت چل 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 کو، جس کو جسیم الدین نے رد و بدل کر کے بہتر کیا تھا، کو بطور قومی نغمہ منظور کیے جانے کی سفارش بھی کی۔ اب کمیٹی کو پاکستان بھر سے معروف اور نامور شعراء کے لکھے ہوئے ترانے موصول ہونا شروع ہو گئے تھے، جو اردو اور بنگالی دونوں زبانوں میں تھے۔ اس مرحلے پر کمیٹی نے محسوس کیا کہ چاگلہ کے دن قدرے مشکل ہیں اور اس پر الفاظ بٹانے کا عمل شعراء کے لیے دشواری کا باعث ہے۔ چنانچہ کمیٹی نے ایک مرتبہ پھر سجاد سرور نیازی کے تیار کردہ دن BBC لندن بھجوائی تاکہ اسے دوبارہ بہتر انداز میں ریکارڈ کیا جا سکے۔ دن ریکارڈ ہو کر واپس آئی تو کمیٹی کے لیے بہتر دن کا انتخاب کرنا ایک مرتبہ پھر مسئلہ بن گیا۔ چنانچہ 4 جون 1953 کو کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس HMPS دلاور پر منعقد ہوئی، جہاں نیول بینڈ نے ان دونوں دنوں کو کمیٹی کے سامنے بجایا۔ کمیٹی اب بھی کسی متفقہ فیصلے پر نہیں پہنچ سکی، تاہم وزیر اطلاعات شعیب قریشی کو احمد غلام علی چاگلہ کی بنائی ہوئی دن سجاد سرور نیازی کی بنائی ہوئی دن سے زیادہ بہتر محسوس ہوئی۔ اس کے بعد 30 دسمبر 1953 کو یہ دونوں دنیں کابینہ کے اجلاس میں پیش ہوئی، جہاں یہ دنیں ایک مرتبہ پھر بجا کر سنائی گئیں۔ 2 جنوری 1954 کو وفاقی کابینہ نے احمد غلام علی چاگلہ کے دن کو قومی ترانے کی دن کے طور پر منظور کرنے کا اعلان کر دیا۔ جب اس کمیٹی نے احمد غلام علی چاگلہ کی دن کو پاکستان کے قومی ترانے کی دن کے طور پر منظور کر لیا تو اب اس دن سے مناسبت رکھنے والے الفاظ کی تلاش کا کام شروع ہوا۔ ملک کے تمام مقتدر شعراء کرام کو اس ترانے کے گراموفون ریکارڈز بھی بھجوائے گئے اور ہر رات ایک مخصوص وقت پر ریڈیو پاکستان سے اس ترانے کے نشر کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا تاکہ وہ اس کی دن سے ہم آہنگ ترانہ تحریر کر سکیں۔ کابینہ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ حفیظ جالندھری، حکیم احمد شجاع اور سید ذوالفقار علی بخاری کے تحریر کردہ ترانوں کے بول اس دن سے ہم آہنگ کر کے کابینہ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ کابینہ نے ان ترانوں کو سنا اور تجویز دی کہ ترانے کا پہلا بند ZA بخاری کے ترانے سے اور بقیہ 2 بند حفیظ جالندھری کے ترانے سے منتخب کر کے ایک نیا ترانہ تیار کیا جائے، تاہم حفیظ جالندھری نے اس تجویز کو کلی طور پر مسترد کر دیا اور کہا کہ یا تو ان کے ترانے کو مکمل طور پر منظور کیا جائے یا مکمل طور پر مسترد کیا جائے، وہ اپنے ترانے میں کسی اور کے لکھے ہوئے ترانے کا جوڑ قبول نہیں کریں گے۔ حفیظ جالندھری کے اس واضح موقف پر کابینہ نے ترانے کا انتخاب کا فیصلہ مؤخر کرتے ہوئے 2 جون 1954 کو احمد غلام علی چاگلہ کے مرتب کردہ دن کو قومی ترانے کی حتمی دن کے طور پر منظور کر لیا۔ اس موضوع پر کابینہ کا اگلا اجلاس 7 جولائی 1954 کو منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں حفیظ جالندھری سے ان کے ترانے کے آخری بند کے 2 الفاظ پرچم اور جان استقبال کی وضاحت کے لیے کہا گیا۔ حفیظ جالندھری نے ان دونوں الفاظ کی وضاحت کی اور یہ بھی کہا کہ اگر کابینہ کو جان استقبال کی ترکیب سمجھنے میں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے تو وہ اسے بدل کر ملت کا اقبال کرنے پر تیار ہیں۔ 5 اگست 1954 کو کابینہ کا ایک اور اجلاس منعقد ہوا، جس میں حفیظ جالندھری کے لکھے گئے ترانے کو بغیر کسی رد و بدل کے منظور کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اجلاس میں کابینہ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ اس ترانے کی موجودگی میں اردو اور بنگالی کے 2 قومی نغموں کی کوئی ضرورت باقی نہیں، اس لیے اس تجویز کو منسوخ سمجھا جائے۔ حفیظ جالندھری کا پاکستان کے لیے لکھا گیا ترانہ تو منظور ہوا ہی، مگر یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ 1947 میں انہوں نے کشمیر کا قومی ترانہ تحریر کیا تھا، جو آج بھی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سرکاری ریڈیو سے ہر روز نشر ہوتا ہے، جس کے بول تھے وطن ہمارا آزاد کشمیر۔ علاوہ ازیں
1949 میں ان کا لکھا ہوا ایک نغمہ پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور ہوا تھا، جس کا پہلا مصرع تھا، اے میرے آباد وطن آزاد پاکستان۔ اس قومی ترانے کی خبر 15 مئی 1949 کو پاکستان کے اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ کراچی سے نکلنے والے روزنامہ جنگ نے لکھا تھا، حکومت پاکستان نے قومی ترانے کے انتخاب کے لیے جو کمیٹی مقرر کی ہے وہ 29 مئی کو مشہور شاعر حفیظ جالندھری کے ایک قومی ترانے پر غور کرے گی، جس کے دھن بھی انہوں نے ہی تیار کی ہیں۔ کمیٹی کے اس جلسے کی صدارت وزیر مواصلات سردار عبدالرب نشتر کریں گے۔ حال ہی میں قومی ترانے کے 30 مختلف دھنوں کو پاکستانی اور ہندوستانی آرکیسٹرا پر سنایا گیا اور ان کے ریکارڈ تیار کیے گئے۔ قومی ترانے کے دھن سے کی پہلی مشق، جس میں ایک پاک بحریہ کی بینڈ اور طلبہ و طالبات نے حصہ لیا، ان میں سے بیشتر حکومت کی نگرانی میں فوجی بینڈ کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی ترانہ یا دھن وزیر اعظم پاکستان کو پسند نہ آیا۔ اس کے بعد حفیظ جالندھری سے قومی ترانے کی دھن بنانے کو کہا گیا تھا اور انہوں نے حکومت کو مطلع کیا ہے کہ یہ دھن تیار ہو چکی ہے۔ اس دھن کا ریکارڈ 2.5 یا 3 منٹ کا ہوگا، مگر اس کمیٹی نے حفیظ جالندھری کے اس ترانے کو مسترد کر دیا، لیکن صرف 5 سال بعد ہی ان کا لکھا گیا ایک اور ترانہ پاکستان کے قومی ترانے کی حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس ترانے کی صدا بندی میں جن گلوکاروں نے حصہ لیا، ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق ان میں احمد رشدی، زوار حسین، اختر عباس، غلام دستگیر، انور ظہیر، اختر وسیع علی، نسیمہ شاہین، رشیدہ بیگم، نجم آرا، کوکب جہاں اور شمیم بانو شامل تھے۔ دنیا بھر کے قومی ترانوں میں ایک اور خوبصورت ترانے کا اضافہ ہو چکا تھا۔